جب شام میں اہل بیت علیہ السلام کو رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزرا تو تمام اہل شام کو اہل بیت کی معرفت ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام خارجی نہ تھے بلکہ اولاد رسول و بطول تھے۔ لوگوں نے ظاہراً اور چھپ کر یزید کے خلاف قدم اٹھانے شروع کر دیے اور ہر جگہ پر یزید پر لعن و طعن ہونے لگی۔ لوگوں نے اعلانیہ اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو یزید کو شام میں بغاوت کا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ یزید نے کوشش کی کہ یہ اعتراض بند ہو جائے اور حالات درست ہو جائیں، تو یزید نے یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت میرے حکم سے نہیں بلکہ ابن زیاد نے قتل کرنے میں جلدی کر دی، خدا اس پر لعنت کرے۔ جب یزید نے یہ سمجھا کہ اہل بیت کے یہاں رہنے سے حالات روز بروز ابتر ہوتے جا رہے ہیں، لہذا یزید نے اہل بیت علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور معذرت کی اور مال، لباس، درہم و دینار پیش کیے۔ یزید نے جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارے بھائی کا خون بہا یہ ہے، مجھے معاف کر دو۔ یہ سننا تھا کہ جناب ام کلثوم زارو قطار روئیں اور فرمایا، اے یزید، خدا کی لعنت ہو تجھ پر، ہمارے ان بھائیوں کو قتل کرایا جو ایسے جوان تھے کہ ان کے جسموں کے ایک ایک بال کی قیمت تمام کائنات بھی نہیں ہو سکتی، اور تو یہ کہتا ہے کہ یہ درہم میرا احسان ہے۔ پھر یزید نے امام سجاد علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہا کہ اپنی حاجتیں بتاؤ۔ امام سجاد نے فرمایا، اے یزید، مجھے میرے بابا کا سر دو، ہمارے جو اموال شام غریباں لوٹے گئے وہ سب واپس کر دو۔ یزید نے لوٹا ہوا سامان واپس کیا اور حکم دیا کہ اونٹ لائے جائیں اور اونٹوں پر کچاوے اور محمل سجائے جائیں۔ نعمان بن بشیر انصاری کو 500 سپاہی دے کر کہا کہ قافلہ کو حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچاؤ۔ جو ہی قافلہ روانہ ہوا، کریا ازاری کی صدائیں بلند ہوئیں۔ بڑے آرام سے نعمان اس قافلے کو لے کر جا رہا تھا جہاں اہل بیت نے کہا قافلہ روک دو۔ نعمان نے روکا اور جس رستہ کا اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا، نعمان نے حکم کی تعمیل کی۔ نعمان کے سپاہی قافلہ کے آگے آگے چلتے یا کاروان کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے قافلہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں سے 2 راستے نکلتے تھے۔ ایک راستہ کربلا کی طرف جاتا اور دوسرا راستہ مدینہ کی طرف۔ اس وقت دکھی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے نعمان سے کہا، خدا کی قسم ہمیں کربلا کے راستہ سے لے جاؤ تاکہ ہم اپنے عزیزوں کی قبروں کی زیارت کر لیں اور اپنے مصائب قبر امام حسین علیہ السلام پر بیان کر لیں۔ نعمان نے حکم کی تعمیل کی اور قافلہ کو کربلا کے راستے جانے کا حکم دیا۔ جوں جوں کربلا کی منزل قریب تھی، مستورات قبر زیارت حسین علیہ السلام کے لیے بے چین ہو جاتی۔ جب قافلہ کربلا پہنچا تو زیارت قبر حسین کی مشتاق بیویاں قبر حسین علیہ السلام پر آئیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کو اپنے دکھ درد بیان کیے اور تمام مظالم بیان کیے اور کہا، اے بھائی، آپ کے بعد ہمیں رسیاں پہنا کر
بازاروں اور گلیوں میں پھرایا گیا، ہمیں نامحرموں کے مجمع میں لے جایا گیا اور ننگے سر یزید کے دربار پیش کیا گیا۔ کربلا میں چند روز کی عزاداری کرنے کے بعد یہ قافلہ مدینہ کے لیے روانہ ہوا۔ جب یہ لٹا ہوا حسینی قافلہ حسرتیں اور دکھ لے کر مدینہ پہنچا تو مدینہ کے دروازہ سے لے کر قبر رسول خدا تک زمین آنسوؤں سے گیلی ہو چکی تھی۔ مدینہ کے مرد امام سجاد علیہ السلام کے گرد، مدینہ کی عورتیں دختران بطول کے گرد جمع ہو کر گریہ وزاری کرنے لگیں اور سیدھے مسجد نبوی میں گئے۔ وہاں اہل بیت نے اپنے دکھ سنائے اور پھر وہاں سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر پر پہنچے۔ جب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی نظر اپنی ماں کی قبر مبارک پر پڑی تو بی بی روتی ہوئی ماں کی قبر پر گر پڑی۔ بی بی زینب کبریٰ نے اس قدر دکھی بیان کیے اور فرمایا، اماں جان، میں حسین کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی لیکن اسے واپس نہ لا سکی، ایک نشانی ساتھ لائی ہوں۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام کا خون آلود پیرہن نکالا اور قبر اطہر پر رکھ دیا۔ بی بی زینب نے اس قدر دکھی بین اپنی ماں کو سنائے کہ قبر زہرا کو زلزلہ آیا۔ روایات میں ملتا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا کا ہاتھ قبر سے باہر نکلا اور بی بی نے وہ پیرہن اٹھا لیا اور وہ پیرہن اب بھی بی بی کے پاس ہے۔ قیامت کے دن زہرا سلام اللہ علیہا اس پیرہن کو اپنے ساتھ لے کر بارگاہ توحید میں پیش ہوں گی۔ اہل بیت ابھی گریہ وزاری میں مصروف تھے کہ امہات المومنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کا ہاتھ پکڑے ہوئے قافلہ کے پاس تشریف لائیں۔ بیماری کی وجہ سے فاطمہ صغریٰ کے چہرے کا رنگ زرد تھا، جسم کانپ رہا تھا اور آنسو بارش کے قطروں کی طرح گر رہے تھے۔ جب اہل بیت کی نظر فاطمہ صغریٰ پر پڑی تو بلند آواز گریہ وزاری ہوئی۔ مستورات ابھی گریہ وزاری میں مصروف تھیں کہ اس کی خبر جناب حنفیہ کو ملی تو وہ جلدی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور لٹے ہوئے قافلہ کے پاس آئے۔ جب جناب حنفیہ کی نظر سیاہ علموں پر پڑی تو گھوڑے سے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ امام سجاد علیہ السلام خیمہ سے باہر آئے اور خود اپنے چچا کے پاس گئے اور ان کے سر کو اپنے دامن میں رکھا۔ جناب حنفیہ کو جب ہوش آیا تو بلند آواز چیخیں نکلیں اور پوچھا، میرے مولا و آقا امام حسین علیہ السلام کہاں ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کے واقعات سنائے اور پھر شام و کوفہ کے راستے کے مصائب بیان کیے۔ جناب حنفیہ اپنا سر و سینہ پر ماتم کرنے لگے اور اس کے بعد جناب حنفیہ اپنے گھر واپس آئے اور 3 دن تک اپنے آپ کو گھر سے باہر نہ نکالا۔ تیسرے دن گھر سے باہر نکلے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بیابان میں چلے گئے اور مختار کے خروج تک غائب رہے۔ مزید سچی اور حقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔ خدایا رحمتیں نازل فرما محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔